التوسل والاستشفاء۔ مسئلہ توسل اور استشفاء۔ وسیلہ کے لغوی معنی ہیں القرب المنزلۃ الرفیہ الحاجہ۔ تو لغت میں وسیلہ کے کتنے معنی ہیں؟ 3۔ پہلا معنی ہے قرب، قرب، قربت، زلفا۔ دوسرا معنی ہے بلند مقام، جیسے دعائے آذان آت محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ۔ وہ وسیلہ مکان ہے، بلند مکان جنت کا۔ اور وسیلہ بمعنی الحاجہ، ضرورت اور حاجت۔ اب ذرا چند باتیں دیکھو، لغوی بات ہو رہی ہے۔ الجوہری امام لغت فرماتے ہیں الوسیلۃ ما یتقرب بہ الی الغیر، ذریعہ قرب۔ یہ گویا تیسرا معنی آ رہا ہے، 3 معنی پہ چوتھا معنی۔ 3 معنی میں نے آپ کو بتا دیے کہ وسیلہ بمعنی القربہ، وسیلہ بمعنی المکان الرفیع، وسیلہ بمعنی الحاجہ۔ بولو میرے ساتھ، الحاجہ۔ یہ 3 معنی میں نے آپ کو سورۃ المائدہ میں بھی بتائے تھے، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب اسی کی تشریح ہوگی آیت مائدہ کی۔ تو اور ایک معنی یہ ہے الوسیلۃ ما یتقرب بہ الی الغیر، ذریعہ قرب، یعنی وسیلہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے غیر کا قرب حاصل کیا جائے۔ اس کی جمع وسائل آتی ہے۔ وصل فلان الی ربہ، فلاں اپنے رب کی طرف تقرب حاصل کیا۔ وتوسل الیہ بوسیلۃ، تو یہ بولا جاتا ہے تقرب الیہ بعمل، عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ دوسرا ہے قاموس، اس میں بھی یہی معنی ہے کہ الوسیلۃ والواصلۃ المنزلۃ عند الملک والدرجہ والقربہ۔ وسیلہ اور واصلہ بادشاہ کے پاس منزلت، درجہ، والقربہ، قربہ، الوسیلہ القربہ، یہ نفس قربت کو کہتے ہیں
وَوَصَّلَ إِلَى اللَّهِ تَوْصِيلًا، وَصَّلَ إِلَى اللَّهِ تَوْصِيلًا، اس نے مانا ہے عامل عملا تقرب به إلى اللہ۔ وصل إلى اللہ توصیلا کا جملہ بول کے مراد ہوتا ہے عامل عملا تقرب به إلى اللہ، عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ اسی طرح مصباح، یہ بھی لغت کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ الوسیلۃ ہی ما یتقرب به الی الشیء، وسیلہ وہ ذریعہ ہے جس ذریعے کسی چیز کا قرب حاصل کیا جائے، جمع اس کے وسائل ہے۔ وتوسل الی ربہ بوسیلۃ، اس کا معنی ہے تقرب الیہ بعمل، توسل الیہ الی ربی بوسیلۃ تقرب الیہ بعمل کے معنی میں۔ یہ پہلی بات سے اس کو اچھی طرح سمجھے کہ اصل جو وسیلہ کے معنی ہیں وہ تین ہیں۔ ایک معنی ہے وسیلہ کا نفس قربا، نزدیکی، یہ معنی اصل ہے۔ یہ ہے نا ذریعہ قربت، ذریعہ قربت یہ معنی کرتے ہیں، لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے۔ ما یتوسل، ما یتوسل، ما یتقرب، ما والا یہ اصل معنی نہیں، اصل معنی اس کا قرب، نفس قرب ہے۔ او دوستو، بے بزرگو بولے کرو، وسیلہ کا معنی اصل کیا ہے؟ نفس قرب، نزدیکی، پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ نزدیکی، القرب۔ اور اس کی دوسری تعبیر بن جاتی ہے ذریعہ قرب۔ اچھا، اس ذریعے کو تھوڑا کھینچو تو پھر واسطہ قرب، واسطے کو تھوڑا کھینچو تو پھر سیڑھی، زینہ۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وسیلہ کا اصلی معنی لفظ قرب ہے، نفس قرب، لفظ قرب، نفس قرب اور نزدیکی، چاہے جس وجہ سے بھی ہو، لیکن جو قرب اور نزدیکی کا معنی ہے۔ دوسرا معنی وسیلہ کا بلند جگہ، مکان، اور تیسرا معنی وسیلہ کا حاجت اور ضرورت، نفس حاجت۔ ہاں بھئی، تو یہ تین معروف معنی ہیں۔ ایک معنی ہے جس کو للڑ، بریلر، شیعہ لیتے ہیں، اور وہ ہے ذریعہ قرب۔ کیا ہے؟ ذریعہ قرب۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نفس قرب، نفس حاجت، نفس المکان الرفیع، بلند مقام۔ اور یہی بات مولانا عبد الماجد نے کی تھی، میں نے آپ کو عبارت لکھائی تھی مولانا عبد الماجد دریا بادی کی۔ اس نے بھی کہا کہ اردو وسیلہ اور ہے، عربی وسیلہ اور ہے۔ وہ یہی کہنا چاہتے، اردو میں وسیلے کا مفہوم ہوتا ہے واسطہ، زینہ، سیڑھی، لیکن عربی میں مفہوم کیا ہے؟ نفس قرب، نفس قرب، نزدیکی۔ مثلا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ قربا، قربا، یہ جو قربہ ہے یہ وسیلہ ہے، اللہ کی نزدیکی، اللہ کا قرب۔ کس کو سمجھ آئے؟ اچھا، تھوڑے سے بے ایمانوں کو سمجھ نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی میں سمجھا چکا ہوں، یہ بات پہلے میں سمجھا چکا ہوں، اس لیے اب دوبارہ سمجھا رہا ہوں۔ اب بھی اگر کسی بیل کو سمجھ نہیں آتا تو عیش کرے وہ،
یہ میں بارہا سمجھا چکا ہوں، اور سمجھا اس لیے بار بار رہا ہوں کہ تم میں جو بالکل کودن ہیں ان کو بھی سمجھ آئے، وہ بھی جہنم سے بچ جائے، ہیں تو اس قابل نہیں کہ بچے، بہرحال بہتر ہے بچ جائے۔ تو اب ذرا توجہ کر، یہ تو ہے وسیلہ کا لغوی معنی۔ اب وسیلہ کی دو قسمیں ہیں، میری طرف دیکھ کے سمجھو گے، نہیں لکھو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی، تم لکھتے رہتے ہو تمہیں ککھ نہیں سمجھ آتا۔ یہ جس نے لکھنا ہو بعد میں ریکارڈ ہو رہا ہے، لکھ لے۔ بالکل میں نیا طرز پہ چل رہا ہوں، جو آج تک زندگی میں پڑھا ہے اس کو چھوڑ کے۔ اب سمجھو، وسیلہ دو قسم پہ ہے، ایک وسیلہ حصی ہے، ایک وسیلہ معنوی ہے۔ حصن اور مانن، مثلا وسیلہ حصی ایک آدمی پیاسا ہے، وہ صاف شفاف آب زمزم پیے، پیاس بجھ گئی، تو پانی وسیلہ ہے، پیاس بجھ گئی۔ اور اگر وہ نجس پانی پیے، پیاس بجھے گی۔ پانی نجس پیا ہے تو نجس پانی بھی پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے، پاک پانی آب زمزم بھی پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے۔ ایک آدمی بھوکا ہے، بھوکا آدمی، اس کو آپ بکرے کا گوشت کھلائیں تو بھوک مٹے گی، کیونکہ بھوک مٹانے کا وسیلہ ہے بکرے کا گوشت۔ اور اگر خنزیر کا گوشت کھائے بھوک نہیں مٹے گی، بہترین مٹے گی۔ بزرگوں کا جو تجربہ ہے سنا ہے کہ بہت مزیدار ہوتا ہے، بزرگوں سے سنا ہے۔ تو خنزیر کھائے تب بھی بھوک مٹے گی۔ ایک آدمی اللہ کے نام کے حلوہ کھائے اور بکرا کھائے، بھوک اس کی بھی مٹے گی، اور بابے کے نام کا بکرا کھائے، بھوک اس کی بھی مٹے گی۔ تو وسیلہ حصی بھی معلوم ہوتا ہے، یہ بھی دو قسم پہ ہے، ایک وسیلہ شرعی ہے مشروع، اور ایک وسیلہ غیر شرعی ہے غیر مشروع۔ اور اس کی عام مثال یہی ہے کہ ایک آدمی آب زمزم پیے، پیاس اس کی بجھ گئی، آب زمزم پینا مشروع، تو یہ وسیلہ بھی کیا ہے؟ مشروع ہے۔ اور ایک آدمی نے گٹر کا پانی پیا، پلیت پانی پیا، شراب پیا، اور کوئی نجاست والا پانی پیا، پیاس اس کی بھی بجھ گئی، لیکن وہ وسیلہ اس نے کون سا اختیار کیا؟ غیر مشروع۔ بکرا کھایا، بھوک ختم ہو گئی، خنزیر کھایا، بھوک ختم ہو گئی۔ بکرا کھانا مشروع، خنزیر کھانا غیر مشروع۔ نکاح سے بتی کی اولاد ہو گئی، زنا سے بتی کی اولاد ہو گئی۔ فرق ہے، نکاح والی حلالی، زنا والی حرامی، اس کو معرب باللام کہیں گے، اور وہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح بکرا حلال ہے، خنزیر حرام ہے، آب زمزم حلال ہے، گٹر شٹر حرام ہے، نجس ماء حرام ہے۔ تو اب ذرا پورے توجہ سے رہنا ہے کہ وسیلہ حصی دو قسم پہ ہے، مشروع اور غیر مشروع۔ اچھا، اس میں جو سب سے بڑا غلط فہمی لگتی ہے اس کی طرف آؤ۔
کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ کام وسیلہ پیش کیا ہمارا کام ہو گیا لہذا جائز ہے، کام ہو گیا لہذا جائز ہے۔ اکثر دنیا اس شبوں میں پڑی ہے کہ ہم بابے کو پکارتے ہیں ہمارا کام ہو جاتا ہے، ہم مدینہ منورہ یا رسول اللہ کہہ کے انظر حالانہ اسما کالانہ پکارتے ہیں ہمارا کام ہو جاتا ہے، ہم اللہ کے نبی کی پکار کرتے ہیں، غیر اللہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، غازی عباس حضرت حسن حسین کا، ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ تو اس کو وہ کہتے ہیں اگر ناجائز ہو تو کام کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ وسیلہ اسی ساتھ رکھیں کہ خنزیر کھانے سے بھوک مٹی نہیں مٹی، بغیر نکاح کے بتی کرنے سے بھی کوئی کام ہو گیا نہیں ہو گیا؟ فرق ہے کہ کیا ہے، حرام ہوا ہے، کھایا حرام ہے، کام ہو گیا ہے۔ کہ بھوک مٹنا اس بات کی دلیل نہیں کہ خنزیر حلال ہے، اگر خنزیر حرام ہوتا تو بھوک کیوں مٹتی جی؟ اور بچے کا پیدا ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ زنا مشروع ہے، زنا جائز ہے، ورنہ بچہ کیسے پیدا ہوتا جی؟ بچہ پیدا ہو گیا تو زنا جائز بن گیا۔ اسی طرح حرام خوری سے بھوک کا ختم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حرام ہی نہیں ہے، اگر حرام ہوتا تو بھوک کیسے ختم ہوتی؟ پلیت ہوتا تو پیاس کیسے ختم ہوتی؟ تو معلوم ہوتا ہے کام کا ہو جانا امر دیگر ہے اور مشروع یا غیر مشروع ہونا امر دیگر ہے، دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اب اس تمہید کے بعد بالکل اسی طرح جیسے وسیلہ حصی دو قسم پہ ہے، اسی طرح وسیلہ معنوی بھی دو قسم پہ ہے، اور اس کو عام کرو۔ ایک بات ذہن میں رکھو، تمام فرق باطلہ، روافض بھی، رضا خانی بھی اور للڑ بھی، سب کے سب وسیلے کے نام پر شرک میں مبتلا ہے، اور مکہ والے مشرک کا بہانہ بھی وسیلہ ہی تھا، یعنی اکثر مشرکین وہ وسیلہ کی آڑ میں شرک کے مرتکب ہے۔ ایک دوسرا، عوام الناس میں اس طبقے کی جو تقریریں ہوتی ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ وہابی دیوبندی یہ وسیلہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ وسیلہ نہیں مانتے، اور پھر پیش کیا اور جی یہ وسیلہ نہیں مانتے، دلیلیں آ رہی ہیں کہ اگر تمہارا ماں باپ نہ ہوتا تمہارا وجود نہ ہوتا، وسیلے کے بغیر تمہارا وجود نہیں، وسیلے کے بغیر آگ نہیں، تو وہ نفس وسیلہ پہ بحث کرتے ہیں۔ لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ سستی کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ وسیلہ دو قسم پہ ہے، ایک وسیلہ نبی پاک نے مٹایا ہے، ایک وسیلہ نبی پاک نے بتلایا ہے۔ آپ نے ایک وسیلہ ہمیں بتلایا اور ایک وسیلہ مٹایا۔ ایک وسیلہ مشرکین کا تھا، آپ نے وہ ختم کر دیا، اور اس کے جگہ پہ آپ نے ہمیں وسیلہ بتلایا، اور یہ وسیلہ اور توسل کی بات کس میں ہے؟ دعا میں ہو رہی ہے۔ اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ دعا کے ساتھ، نفس وسیلہ کی بات نہیں ہو رہی۔ توسل فی الدعا، دعا میں کیا وسیلہ پیش کرنا ہے؟ تو جہاں پر بھی کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے توسل مشروع اور دوسرا ہے توسل غیر مشروع۔ توسل مشروع وہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے اور اس کو پھیلایا ہے، وہ توسل مشروع ہے، اور جو توسل غیر مشروع ہے یہ وہ توسل ہے اور وسیلہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے مٹایا ہے، اور وہ مشرکین عرب میں تھا یا ہمارے زمانے کے مشرکین ہیں۔ تو ہم وسیلہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی تو مشہور تو ہے یہ وسیلہ کو نہیں مانتے۔ اب جب فریق مخالف ایک الزام آپ پہ قائم کر لیتا ہے تو پھر اسے آسان ہوتا ہے، اور جی وہابی وسیلہ نہیں مانتے، اشاعتی وسیلہ نہیں مانتے، پھر شروع ہو گیا۔ یہ بھی کوئی فرق نہیں کرتے کہ توسل
کس توسل میں بات ہو رہی ہے؟ توسل فی الدعا، دعا کے مسئلہ میں، ورنہ مطلق وسیلے کی بات نہیں، وہ تو لمبی بات ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وسیلہ کتنی قسم پہ ہے؟ دو، ایک ہے مشروع، مشروع وہی ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے بتلایا، اور ممنوع غیر مشروع وہ ہے جو آپ نے آ کر مٹایا۔ جس وسیلے کو آپ نے مٹایا ہے ہم اس کو رد کرتے ہیں، اور جو وسیلہ آپ نے بتایا ہے ہم اس کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ابتدائی بات۔ اب توسل مشروع اور توسل غیر مشروع، اس کی چند اقسام ہیں۔ پہلے خاکہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ توسل مشروع کی سب سے افضل قسم ہے توسل بے اسماء اللہ الحسنی، اللہ کے ناموں سے کے توسل سے دعا کرنا، توسل بے اسماء اللہ الحسنی۔ پھر اس توسل کی تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت توسل بالاسماء کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو دعا میں ذکر کیا جائے، جیسے یا رزاق، یا حیو یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، یوں کر کے آگے دعا کی جائے۔ تو ایک طریق یہ ہے توسل بالاسماء کا، اور توسل بالاسماء کا دوسرا طریق یہ ہے کہ اپنی حاجات کے موافق اللہ تعالیٰ کے صفات ذکر کی جائیں۔ رزق کی ضرورت ہے یا رزاق، پردہ داری کی ضرورت ہے یا ستار، توبہ کر رہا ہے اور تمنا قبول کرانے کی ہے یا تواب، مدد کی ضرورت ہے یا فتاح۔ تو جتنی تمہاری حاجتیں ہیں اس کے موافق اللہ کے نام ہیں۔ تو طریقہ کیا ہوگا؟ اپنی حاجت کے مناسب اللہ کا نام ذکر کر کے دعا کرنا، یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان اللہ کے ناموں کو اجمالاً یا تفصیلاً وسیلہ بنانا، اور یہ کہنا کہ اسألوک باسمائک الحسنی، اسألوک باسمک الاعظم، اسألوک برحمتک، اسألوک۔ تو یہ اسألوک بے، یہ کیا ہے؟ توسل کی ہے۔ تو میں مانگتا ہوں تیرے ناموں کے وسیلے سے، میں مانگتا ہوں تیرے اسم اعظم کے وسیلے سے، اور میں مانگتا ہوں بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، میں اس حوالے سے مانگتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی نہیں سننے والا۔ تو یہ حوالہ اور یہ وسیلہ پیش کرنا، یہ تیسری صورت یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ کتنے ہو گئے؟ تین صورتیں کس کی؟ توسل باسماء اللہ الحسنی، یہ بالکل مشروع ہے۔ دوسرا توسل بالایمان والعمل الصالح، توسل بالایمان والعمل الصالح، ایمان اور عمل صالح کا توسل۔ اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایمان لانا یہ بھی وسیلہ ہے قبولیت دعا کا، عمل صالح کرنا، عمل صالح کر کے دعا کرنا، جیسے صلاۃ الحاجہ ہے،
صلاۃ الحاجہ عمل صالح، تو وہ صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کرنا، اسی طرح صدقہ کر کے دعا کرنا۔ آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ صدقہ کر لیں، اس کے بعد دعا کریں۔ اسی طرح صلاۃ الحاجہ پڑھیں، دعا کریں۔ اسی طرح اللہ کی حمد ثنا اور صلاۃ علی النبی، یہ بھی وسیلہ ہے قبولیت دعا کا۔ حمد ثنا صلاۃ علی النبی یہ پڑھ کے دعا کریں۔ تو ایمان لا کے دعا کرنا تو خود ایمان ذریعہ ہے قبولیت دعا کا وسیلہ، اور عمل صالح کر کے دعا کرنا یہ بھی توسل بالاعمال الصالح ہے۔ اور دوسری صورت ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا حوالہ دے کر دعا کرنا۔ ایمان کا حوالہ دیتا ہے، یا اللہ اننا آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے، ہم ایمان لائے ہمیں بخش دے، یعنی ایمان کی وجہ سے ہمیں بخش دے۔ عمل صالح کر کے نہیں، عمل صالح کا حوالہ دے کر کہ یا اللہ فلانا کام بنا، اگر سوچے نا زندگی میں کوئی کام تو اللہ کے لیے بھی کیا ہوگا، مشکل ہے۔ کبھی سوچا بھی کرو بھائی زندگی میں کوئی کام اللہ کے لیے بھی کیا ہے، ایسا کام جو اللہ کے لیے کیا اس کا حوالہ دینا، لیکن ہو اتھنٹک باقی اللہ کے لیے کیا کہ یا اللہ یہ کام جو ہے نا میں صرف تیرے لیے کیا اور میری غرض نہیں تھی، لہذا تو میری حاجت پوری کر۔ یہ نیک عمل کا حوالہ دینا، یا اللہ ہم ایمان لائے، اس وجہ سے تو ہمارے گناہ معاف کر، یہ کہ آمنا فاغفر لنا۔ تو میری طرف دیکھو، توسل بالایمان والعمل صالح کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں۔ ایک ایمان لا کر، دوسرا عمل صالح کر کے، کوئی نیکی کر کے دعا کرنا۔ اور یہ ویسے عرفاً عادتاً بھی معروف ہے، ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی بندے سے بھی بات منمانی ہو نا تو سمجھدار لوگ کچھ نہ کچھ طریقہ کرتے ہیں۔ مثلا طالب علم نے جمعرات کو چھٹی مانگنی ہوتی ہے اور وہ بدھ والے دن استاد جی کا حال احوال پوچھنے آ جاتا ہے اور یہ وسیلہ بناتا ہے، یہی توسل ہے۔ اور کیا حال ہے جی؟ خیر ہے جی، بالکل ٹھیک، مہینہ کوئی پتہ نہیں ہے، آج اس کو فکر لگی ہے، تو ہم بھی سمجھ جاتے ہیں بھائی یہ اب کوئی پروگرام ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی رحمت کا معاملہ جو ہے نا بندے کے ساتھ، فی نفسہ ہی تو لیسا کمثلہ شیء، لیکن بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ عادت الناس کے موافق ہے، لوگوں کے عرف کے موافق اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ ہاں، لیسا کہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو اس کی مثل کوئی نہیں، لیکن بندوں کے ساتھ جو اس نے اپنی رحمت کا معاملہ رکھا ہے تو وہ بندوں کی عادت اور عرف کے مطابق رکھا ہوا ہے۔ بندوں کو عادت اور عرف دیا ہی وہ ہے جس پر اس نے رحمت کا معاملہ کرنا تھا۔ ہاں بھائی، کتنے ہو گئے؟ دو نہیں، اس میں بہت ہو گئے۔ میں نے آپ کو دو بتائے، اس کی جب تفصیل کریں گے تو پھر تیسرا توسل وہ ہے التوسل بدعاء الاحیاء الاخیار، جو نیک بزرگ ہیں
احجا اخجار ہیں، آپ ان کو اچھا سمجھتے ہیں، اس سے آپ دعا کروائیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ آپ نہ کہیں وہ آپ کے لیے دعا کرے، یہ بھی صحیح ہے۔ آپ کہیں وہ آپ کے لیے دعا کرے، یہ بھی صحیح ہے۔ تو یہ تین قسمیں ہیں، اس کے اندر پھر کئی آگے چیزیں ہیں۔ دعا بڑے سے بھی کرائی جا سکتی ہے، چھوٹے سے بھی کرائی جا سکتی ہے۔ نبی پاک نے حضرت عمر سے بھی کرائی ہے، صحابہ نے نبی پاک سے بھی کرائی ہے دعا۔ تو یہ تین قسمیں جو ہیں یہ توسل مشروع کی ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے مقابل ہے توسل غیر مشروع۔ اب ذرا وہ بھی سمجھ لو، پھر اندر پڑھتے ہیں۔ توسل غیر مشروع کیا ہے؟ نمبر ایک، میری طرف توجہ رکھو، توسل دعاء الاموات بعقیدت التفویض۔ اموات کی جو قید ہے یہ عام شائع ہونے کی وجہ سے، ورنہ احیاء بھی ہوں کوئی مسئلہ نہیں۔ دعا غیر اللہ عام ہے، لیکن عام شائع ہے اموات۔ تو دعاء الاموات بعقیدت التفویض، اس عقیدہ سے مردے کو یا کسی بزرگ کو پکارنا کہ اس کو اللہ نے کام کرنے کی طاقت دے دی ہے، اختیارات تکوینیہ اس کے سپرد کر دیے گئے، جیسے تم نے مسئلہ مختار کل میں پڑھا۔ اس عقیدے کے ساتھ پکارنا کہ بابا تو میری مشکل حل کر دے، میری فلانی چیز منزل حل کر دے، اسے براہ راست پکارنا ایک۔ دوسرا ہے توسل الاستشفاء من الاموات، مردوں سے جہاں پر بھی غالب ہے، ورنہ ما فوق الاسباب امور میں اس طلب استشفاء، ما فوق الاسباب امور میں طلب استشفاء یا استشفاء من الاموات، اس کا جو نام بھی رکھو، یہ دو قسمیں، یہ دونوں شرک جلی ہے۔ پہلی قسم تفویض کا عقیدہ ہو کہ بابا میرا کام کر دے گا، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اور ہے عطائی طاقتوں کا مالک، تو یہ کیا بنے گا؟ ہاں، سونا نہیں ہے، سونا منع ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ شرک جلی۔ اور جو استشفاء ہے، استشفاء میں نے کیا بولا؟ ما فوق الاسباب امور میں، ما فوق الاسباب میں عام ہے، مردہ ہے یا دور والا ہے یا غیبی تسلط والا ہے۔ تو استشفاء من الاموات آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو صرف یہ یاد کر لو، مردوں سے سفارش کرنا یہ بھی خالصتاً شرک ہے، اصولی اور تحقیقی بات یہی ہے۔ اب ایک تیسری قسم ہے توسل بالذوات الفاضلہ، یہ بھی اب آئے گا، توسل بالذوات الفاضلہ، گڑبڑ نہیں کرنا۔ آپ کے ملا حضرات سارا وسیلہ ایک بنا دیتے ہیں، اب ہے توسل بالذوات الفاضلہ، اور اس میں تین لفظ آ رہے ہیں توسل بالذوات الفاضلہ میں۔ نمبر ایک بحق فلاں، نمبر دو بطفیل فلاں، نمبر تین بحرمت فلاں یا بجاہ فلاں۔
کتنے کو لفظ آ گئے؟ 4. یہ 4. ہاں کیا؟ بے حق فلاں، بے فعل فلاں، بے جاہ فلاں یا بے حرمت فلاں. یہ جتنے آپ نے جب فلانے دا واسطہ، فلانے کا وسیلہ، فلانے کا واسطہ، فلانے دی دھروئیے، یہ پنجابی ہے، پتہ نہیں پٹھان کیا بولتے ہیں، معنی وہ یہ واسطہ وسیلہ والا. تو یہ ہے توسل بالذوات الفاضلہ. اس کا نام کیا ہے؟ توسل بالذوات الفاضلہ. اس میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی ہوتا ہے کیا؟ مکروہ تحریمی حرام ہوتا ہے. حکماً حرام اور مکروہ تحریمی میں فرق نہیں ہوتا، تھوڑا سا فرق ہے. تو آپ اس کو حرام بھی کہہ سکتے ہیں، مکروہ تحریمی بھی، اور بدعت بھی کہہ سکتے ہیں. یہ مکروہ بھی ہے، شرک نہیں ہے. یہ آپ کے ملا جہاں غلطی کرتے ہیں کہ بحق فلاں، بحرمت فلاں، بطفیل فلاں، یہ کلمات شرک نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، مکروہ ہے اور حرام ہے. یہاں پر غلطی لگتی ہے کہ بعض کہہ دیتے ہیں جائز ہے، صحیح ہے، غلط ہے. جائز کا کیا معنی؟ جائز مع الکراہت التحریمی اگر کوئی کہے تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حرام کے حکم میں ہے تو یہ فقہی اصطلاحات بنے گی. تو جائز نہیں بلکہ کیا ہے؟ حرام ہے. بولو کیا ہے؟ حرام ہے. بدعت بھی ہے، اور مکروہ تحریمی کہو یا حرام کہو، حرام بھی ہے. البتہ بحق فلاں، بطفیل فلاں، بحرمت فلاں، بجاہ فلاں، اگر کوئی اور عقیدے میں گندگی نہیں تو اتنے کلمات سے شرک نہیں ثابت ہوگا. اس معاملے میں تمہارے مولوی مشرک کہتی ہیں، حالانکہ غلط کہتی ہیں. شرک اس سے ثابت نہیں ہوگا، بدعتی ہوگا، فسق ہوگا، حرام ہوگا، اور درجات. کتنی صورتیں آ گئی بھائی؟ کل 6 آ گئی. 3 توسل مشروع کی، 3 توسل غیر مشروع کی. اب اس میں باہر جو چلتی ہے تو وہ چلتی ہے زیادہ تر بات وسیلے کی، تو وہ 2 قسموں پہ جاری ہوتی ہے، استشفاء پہ اور توسل بالذوات والا مسئلہ. اور جو دعا الاموات والا ہے یہ بریلویوں کے ساتھ ہوتا ہے، للڑ اس پہ نہیں کرتے. لیکن دونوں میں فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا شرک ہونا سما کے عقیدے کی وجہ سے. بنیاد کیا ہے؟ سما والا عقیدہ. اب ذرا دیکھو آپ کے پاس کیا ہے. توسل مشروع کی اقسام. توسل المومن الی اللہ تعالی باسمائہ الحسنی و بصفاتہ العلی. اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنی اور صفات اولا سے وسیلہ پیش کرنا، دعا مانگنا. اس کی تشریح میں نے کر دی ہے. اس کی کتنی صورتیں آپ کو بتائی ہیں؟ 3. کتنی صورتیں بتائی ہیں؟ 3. اب آپ نے اجرا کرنا ہے، تینوں صورتوں کو جاری کرنا ہے کہ کہاں ہیں. اور یہ جو مسئلہ ہے یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بیان کرو لوگوں کے سامنے. جب مشروع وسیلہ بیان کرو گے تو ممنوع سے تب رکیں گے. آپ کے بارے میں تو مشہور ہے یہ وسیلہ مانتی نہیں ہے، یہ وسیلے کے منکر ہیں، تو یہ پراپاگنڈا ہے. اب دیکھو
دلیل نمبر 1 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے نام الحسنى سب سے خوبصورت ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، پس پکارو اس کو ان ناموں کے ساتھ، فَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑو ان کو جو الحاد کرتے ہیں اس کے اسماء میں۔ دلیل نمبر 2، تو یہ دلیل کیسے بنے گی؟ اللہ نے حکم دیا ہے فَادْعُوا بِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى، اللہ کے خوبصورت ناموں سے دعا میں وسیلہ کرو، وسیلہ توسل کرو۔ یہ اس کے بعد ہے ربنا انک تعلم، پڑھو وما نخفی وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء الحمدللہ الذی وہب لی ان ربی لسمیع الدعاء رب جعلنی، بس سمجھو۔ اب یہ کون سی صورت ہے؟ اللہ کے اسماء حسنہ کو ذکر کر کے دعا کی ہے، اور بہت سارے اسماء کو ذکر کیا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ سب الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل ان ربی لسمیع الدعاء۔ تو ربنا 1، آگے تعلم 2 یعنی علم کا وسیلہ، اور الحمد، پھر واہب الاولاد ہونا، سمیع الدعا ہونا، یہ ذکر کر کے اب کہتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ۔ تو اس طرح اللہ کے اسماء کو ذکر کر کے توسل پیش کرنا، دعا مانگنا، یہ بھی صحیح ہے۔ آگے کیا رہا ہے کہ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی۔ اب دیکھو الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب هب لی حکما۔ ابھی اس سے پیچھے تمہید تھی، تمہید میں کس کا ذکر ہے؟ اللہ کی صفات کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کے افعال کا، اور مسئلہ الہ بیان کیا، اور کیا بیان کیا کہ سارے میرے دشمن ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں جن کو مشرکو تم پکارتے ہو میرا اعلان ہے بائی کاٹ کا، سب دشمن ہیں، صرف وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا 1، رہنمائی کی 2، کھانا کھلاتا ہے 3، پینا دیتا ہے 4، جب بیمار ہو جاؤں تو شفا دیتا ہے 5، موت و حیات کا مالک 6۔ یہ 6 امور یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، میں اس سے امید رکھتا ہوں اپنے گناہوں کی معافی کی۔ تو 7واں یہ ہے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے۔ یہ بیان کر کے آپ کہتے ہیں رب ہب لی حکما، اے میرے پروردگار مجھے حکم عطا کر، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جنت النعیم۔ اسی طرح
آگے حضرت شعیب ہے، کیا کہا ہے؟ ربنا وسع ربنا کل شیء علما، وسع ربنا گھیر رکھا ہے ہمارے رب نے ہر چیز کو عذرو علم کے، توکلنا، ہاں کیا ہے؟ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اب آیا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق کے، تو پہلے کیا کیا حضرت نے؟ پہلے اللہ کی تعریف، ربنا وسع اللہ یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علماً، اللہ کے علم والی صفت کو ذکر کیا، اور پھر اللہ پر توکل کر کے پھر کہتے ہیں ربنا افتح بیننا و بین قومنا۔ یہ بھی دعا کرنے کا ایک طریق ہے۔ اسی طرح وہ جو بزرگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے تھے کوہ طور پہ اور پھر آکر خان بن گئے تھے، تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی تذل بہا من تشاء وتہدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین فاکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، آخرت میں بھی انا ہدنا الیک۔ یہ آپ پوری دعا دیکھتے جاؤ، اس میں اسماء الحسنہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات، اس ناز پر کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں، انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد، تو اکیلا صمد ہے، احد یکتا ہے، صمد ہے، الذی لم یلد ولم یولد، وہ ذات جس نے نہ جنا نہ جنا گیا، نہیں اس کے لیے کوئی ہم اثر۔ فقال لقد سألتها بالاسم الذی، اس دعا پہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اللہ کے ایسے نام سے مانگا ہے کہ باسم الذی، باسم الذی، اللہ کے ایسے نام سے کہ اذا سئل، اس کو گلا کر کے اذا سئل بہ آتا و اذا دعی بہ اجاب، کہ جب اس نام سے اللہ سے سوال کیا جائے تو اللہ عطا کرتے ہیں، اور جب مانگا جائے تو اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور وہ کیا تھا؟ اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت، تو یہ توسل، یہ وسیلہ ہے کہ اللہ سے مانگو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے۔ تو اب اس پہ دونوں طریقے ہیں کہ انی اسألک انی، تو یہ وہ طریقہ ہے کہ نام کو بطور وسیلہ کے پیش کرو۔ آگے کیا رہا ہے؟ لقد سألت اللہ بالاسم الذی اذا سئل بہ آتا و اذا دعی بہ اجاب، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ناموں کا توسل سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا یعنی برجل قائم یصلی، میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا اور ایک آدمی وہ نماز پڑھ رہا تھا، فلما رکع و سجد و تشہد دعا، جب اس نے رکوع کیا سجدہ کیا، تشہد میں بیٹھا تو دعا کی، اور اس نے اپنی دعا میں کہا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
اس بات کی وجہ سے، اس کے توسل سے کہ ساری حمدیں تیرے لیے ہیں، لکل حمد لا الہ الا انت، نہیں کوئی پکارے سننے والا مگر تو ہی، المنان بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، یا ذوالجلال والاکرام، یا حیو یا قیوم، انی اسألوکا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابی تدرون بماذا، جانتے ہو اس نے کیسی دعا کی ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قال والذی نفسی بیدیہ لقد دعا اللہ باسمہ العظیم الذی اذا دعی بہ اجاب، اس نے اللہ کے اسم اعظم عظیم سے بڑے عظمت والے نام کے ذریعے دعا مانگی، اگر یہ دعا کیا جائے گا تو اجاب، اللہ قبول کرے گا۔ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ، اور اگر اس نام کے وسیلے سے مانگے گا تو عطا کیا جائے گا۔ یہ بھی پتہ چلا اللہ کے ناموں کا وسیلہ پیش کرنا۔ اور اگر آپ مشکات ہی اٹھا لیں، کتاب الدعوات، مشکات کی کتاب الدعوات، اس میں آپ کو بہت ساری احادیث مل جائیں گی جہاں صرف نمونہ ہم نے ذکر کرنا تھا کہ کس طرح دعا مانگنی ہے، توسل باسماء اللہ کی صورت کیا ہوگی۔ ہاں بھئی، تو دلیل نمبر 8، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادہ فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اس میں بھی کیا آ رہا ہے؟ اللہم رب جبریل، یا اللہ جبریل کے رب اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، آسمان و زمین کو چیر پھاڑ کے بنانے والا، عالم الغیب وشہادہ، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان کے اختلافی مسائل میں۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، مجھے حق پہ پکا رکھنا، ہدایت پہ پکا رکھنا ان مسائل کے بارے میں جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ ملا بزنے کا انک تہدی، تو اب اہدنی یہ دعا ہے، اور پہلے اسماء اللہ کا ذکر ایک نئے انداز میں ہے، یعنی مقربین کی طرح مضاف کر کے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے رب ابراہیم، اے رب موسیٰ، اے رب یونس، میری دعا قبول کر۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے آدم کی دعائیں قبول کرنے والے، اے ابراہیم کی دعائیں قبول کرنے والے، اے موسیٰ کی دعائیں قبول کرنے والے، یہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں، اور یہ دونوں طریقے آپ کہہ سکتی ہیں۔ تو یہاں یہ صورت آئی رب جبریل، حوالہ دے سکتی ہیں، تو جہاں اب یہ سب سے بہترین وسیلہ ہے، اور اس سے بہتر وسیلہ کوئی بھی نہیں کہ اللہ کے ناموں کو ذکر کر کے یا اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا کر یہ کہہ کر کہ اللہ میں تجھ سے تیرے ناموں کے وسیلے سے مانگتا ہوں، ناموں کی برکت سے مانگتا ہوں، ناموں کے توسل سے مانگتا ہوں، یہ کہنا یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ اچھا بھئی، توسل المومن الی اللہ باعمالہ الصالحہ، ہاں اگر درمیان میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ نوٹ کر لینا، کیونکہ درمیان میں مجھے کچھ نیند لگ رہی تھی، تو بہرحال تمہیں پتہ نہیں ٹھیک ہو یا غلط ہو، جو بھی ہو، تو شریف لوگ ہیں، تو کہیں رمضان میں یہ چانس ہوتے ہیں کہ بسا اوقات آدمی
سو کر بھی پڑھاتا رہتا ہے. ہاں نیند ہوتی ہے اور زبان چلتی رہتی ہے. حاجی عبد الوہاب صاحب کی سنت پہ عمل ہوتا ہے. اور بسا اوقات میں بھی 10 منٹ تک یہ کر سکتا ہوں سویا ہوا، زبان چلتی رہتی ہے، وہ مواد آتا رہتا ہے جو اوپر کھڑا ہے. تو کبھی رک جائے تو پھر کہیں اور بھی گاڑی ایکسیڈنٹ بھی کرتی ہے. توسل المؤمن الی اللہ باعمالہ الصالحہ، اس لیے تمہیں جاگ کے سننا چاہیے. رمضان میں ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ہم جاگ کے پڑھیں، سننے والوں کو جاگ کے سننا چاہیے. تو اب اعمال صالحہ اس کی بھی وہی 2 ہی صورتیں ہیں. اعمال صالحہ کی نیکی کر کے دعا کرنا، نیکی کا حوالہ دے کر دعا کرنا. تو اس پر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ کیا ہے؟ یہ اعمال صالحہ میں کیوں آیا؟ یہ دونوں ہو سکتی ہیں. اس کے لحاظ 2 ہیں. یہ لحاظ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، 3 صراحتاً ہیں، 2 ضمناً ہیں، 5 ناموں سے توسل کیا گیا ہے. کون سے؟ الحمدللہ لفظ اللہ 1، رب 2، الرحمن 3، الرحیم 4، مالک 5، ایاک نعبد معبود، ایاک نستعین مستعان، اہدنا دعا، اہدنا دعا. تو 5 صراحتاً ہیں، 2 ضمناً ہیں. 5 صراحتاً اسماء، 2 ضمناً ہیں. معبود نعبد سے سمجھا گیا، مستعان نستعینوں سے سمجھا گیا. اور دوسرا کہ اس کو پڑھ کے دعا کرنا، تو پڑھنا قرات کا اعتبار کیا جائے تو یہ عمل صالح ہے. اسماء کا اعتبار کیا جائے تو یہ توسل بالاسماء ہے. کس کو سمجھ آئی؟ میرا خیال تو بالکل نہیں ہے بھائی. بالاعمال صالحہ قرات ہے، قرات کا اعتبار کریں پڑھنے کا تو یہ عمل صالح بن رہا ہے. اور جو اندر مکروہ کا اعتبار کریں تو اسماء اللہ سے توسل ہے. اس لیے جان بوجھ کے میں نہیں جان لایا کہ یہ دونوں طرف لگ سکتے ہیں. اس میں لحاظ 2 ہیں. قرات مثلا آپ پڑھیں تو یہ پڑھنا عمل ہے نا، قرات کرنا. الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھ رہا ہوں میں، یہ عمل ہے. یہ عمل کر کے آگے اہدنا مانگا جا رہا ہے. تو یہ بھی تو اعمال صالح ہے نا بھائی. تھوڑا سا استدلال باریک ہے. اور دوسرا یہ اسماء الحسنی وہ 5 مذکور ہیں، 2 ضمناً. 7 اسماء حسنی پڑھ کے مقروب کا اعتبار کر کے اہدنا پھر ہم نے دعا مانگی. تو سورہ فاتحہ کو کیا بولتے ہیں؟ تعلیم المسئلہ. کیا ہے تعلیم المسئلہ؟ تعلیم المسئلہ کا کیا معنی؟ مانگنے کا طریقہ. تعلیم المسئلہ کا کیا معنی؟ مانگنے کا طریقہ. تو اس صورت میں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا گیا. اور مانگنے کا یہی طریقہ ہے کہ قرات کا اعتبار کرو تو عمل صالح کر کے مانگنا، مکروہ کا اعتبار کرو تو اسماء حسنی سے کر کے اللہ سے مانگنا. یہ ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ. اور سورہ فاتحہ تعلیم المسئلہ ہے، یعنی اس صورت میں بتایا گیا کہ بندہ اللہ سے کیسے مانگے گا. تو کیسے مانگے گا؟ 2 ہی طریقے ہیں. باب گبڑ شاہ کا بھی کوئی نا شاہ ہے ادھر، باب تربڑ شاہ کا واسطہ یا گبڑ شاہ یا ڈبل شاہ کا، اس کا کوئی بھی نہیں. یہاں یا اللہ کے اسماء حسنی ہیں یا خود قرات والا عمل کر کے یہ دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم. اور سب سے اہم دعا، سب سے اہم دعا ہے، سب سے اہم دعا ہے. لیکن اس اہم دعا میں وسیلہ کس کا ہے؟ اسماء حسنی کا اور عمل صالح کا، دونوں چیزیں. عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی شطرین، میں نے تقسیم کر دی نماز اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں، فنصفها لی ونصفها لعبدی، آدھا میرے لیے ہے آدھا میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے لیے کیا ہے، میرے بندے کے لیے کیا ہے، ما سأل قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا یقول العبد، عبد کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، والے عبدی ما سأل، اور بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے، تو بندہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، فیقول اثنا علی عبدی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، اور بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، فیقول اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، فہذا لی، یہ تو میری ہے، اور حاضر آیت بینی و بین عبدی نصفین۔ پھر آدمی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی فہذہ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، آخر السورہ لعبدی یقول العبد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فہذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ تو اس میں کیا ہے، بندہ یہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مانگو میرا بندہ جو مانگنا ہے، تو وسیلہ ہے کہ نہیں؟ یہ قرات جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ بندے کو کہتا ہے کہ میں مانگ، جو بندہ میرا مانگے گا میں دوں گا، تو یہ بھی وسیلہ ہے دعا کی قبولیت کا۔ اب کتنے خوبصورت وسیلے ہیں، اور مشرک قبروں پہ پڑا ہے بھائی بانا، کوئی تعزیے پہ پڑا ہے، کوئی ترپڑ دین پہ پڑا ہے، کوئی گڑبڑ دین پہ پڑا ہے، ہمیشہ گندی مکھی گٹر پہ نظر آئے گی۔ اب آگے دیکھو، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ یہ ذرا پڑھتے آؤ، میں جان کے تھوڑا زیادہ لکھے، کوشش کرو استدلال کیسے ہوگا، استدلال کر کے دکھاؤ پھر مزہ آئے گا۔ یہ اندر سوچتے ہو کیا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا 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 وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب یہاں پر بھی دونوں جانبیں، ایک پڑھنا اور ایک وہی اسماء اللہ کا وسیلہ پیش کرنا، تو عمل بھی بن سکتا ہے اور اسماء حسنہ والا بھی بن سکتا ہے۔ عمل قرات کے لحاظ سے ہوگا اور اسماء حسنہ کا وسیلہ مقروب کے لحاظ سے ہوگا۔ جیسے جہاں کیا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربا ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، ربنا اے ہمارے پروردگار
لا تعمل علینا اسرن، ہم پہ اس طرح بوجھ نہ ڈالنا جیسے پہلوں پہ بوجھ ڈالا ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا، معاف کر دے ہمیں، واغفر لنا، بخش دے ہمیں، برحمنا، ہم پہ رحمت کر دے، تو ہی ہمارا مولا ہے، انت مولانا، تو ہی سچا مولا ہے، باقی سارے دولے ہیں، انت مولانا، تو ہی کارساز حقیقی ہے، فانصرنا، پر مدد کرنا، فانصرنا علی القوم الکافرین. اسی طرح الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، فاغفر لنا، آمنا، اللہ ہم ایمان لائے، پس ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دے. تو ایمان کو وسیلہ بنا رہے ہیں. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دلیل 5 ہے. حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ کو یہودی مولویوں کا کفر نظر آیا، قال من انصاری الی اللہ، فرمایا کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، گواہ بن جا کے ہم مسلمان ہیں. اب کہتے ہیں ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا، فاکتبنا، فاکتبنا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے اور تیرے رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، پس لکھ دے ہمارے ایمان اور اتباع رسول کی وجہ سے ہمیں لکھ دے شاہدین میں. تو یہ بھی دوستو بزرگوں وسیلہ ہے. ایمان کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں اور اتباع رسول کا بھی کیا پیش کر رہے ہیں؟ وسیلہ. اور کیا کہتے ہیں؟ آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا من الشاہدین. شاہدین کا معنی کون ہے؟ شاہدین علی التوحید للوحدانیہ، ہمیں بھی ان گواہوں میں لکھ دے. ہو گیا. آگے مجاہدین کی دعائیں ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا، بس جہاں ربنا یا ربنا الفاظ اسماء صفات باری کو ذکر کر کے دعا کرنا، ذکر کر کے یا ربنا یا ربنا. اس کے بعد آگے پھر آ رہا ہے کہ وہ بزرگ ساری رات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک بیچ پیدائش آسمانوں اور زمین کے اور اختلاف دن اور رات کے البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، خالص عقل والوں کے لیے جو ذکر کرتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، سبحانک پہ متفرق کر رہے ہیں. سبحانک تنزیہ تیری، دوسرے لفظوں میں تجھے تیری توحید کا وسیلہ ہے. سبحانک پاک ہے تو، تیری سبحانیت کا وسیلہ ہمیں جہنم سے بچا لے. ربنا انک من، بس آگے پھر چلا گیا جہاں ہمارا مقام استشہاد ہے. کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اللہ فرماتے ہیں کچھ میرے بندے ہیں جو عقل والے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا مراقبہ کس میں ہوتا ہے؟
فی واختلاف اچھا وہ سوچ کے پھر نتیجہ کیا نکالتی ہیں؟ ما خلقت ھذا باطلا، یہ مراقبہ ہے، اس طرح کرنا وہ بن سچا صوفی، یہ سچے صوفیوں کا مراقبہ ہے۔ غور و فکر پوری کائنات کی ایک ایک چیز کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں آتا ہے واہ 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 واہ، ہاں یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ باغ، یہ بہاریں، یہ سارا نظام، یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ۔ واہ، تو پھر پکاروں کے لائق بھی، سجدوں کے لائق بھی، مان کے اب ذکر بنا نا، اب تو ذاکر بنا۔ اور مجلسوں میں تو جا کے ذاکر آدمی نہیں بنتا، وہ تو الف گر جاتی ہے ان مجالس میں۔ ہاں تو وہ ذاکر بنو، ذاکر الف گراؤ نہیں۔ ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، سبحان اللہ، کیسے مزہ آتا ہے، سبحانک، تو اللہ شریکوں سے پاک ہے، تو پاک ہے نا، ہم مان گئے نا، فقنا عذاب النار، اسی توحید کی برکت سے ہمیں جہنم سے بچا لے، فقنا عذاب النار۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اور کیا ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہمارے پروردگار ہم نے سنا ایک منادی، ایک ندا لگانے والا، ہوکا لگانے والا، ہوکا اور آواز دینے والا، اور وہ کیا اعلان کر رہا تھا؟ اور للایمان، ایمان کی دعوت دے رہا تھا، ان آمنوا بربکم فآمنا، پس ہم ایمان لائے، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ کس پہ متفرع ہو رہا ہے؟ آمنا، آمنا ربنا فاغفر لنا، اللہ ہم ایمان لے آئے، بس اس ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ایمان لے آئے، او آمنا ربنا، یا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہ مٹا دے، وتوفنا مع الابرار۔ یہ اسی طرح ہے جیسے الحقنی بالرفیق الاعلی، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ تو یہ مقبول دعا ہے، لیکن وسیلہ ایمان کا پیش کیا جا رہا ہے، توسل بالایمان۔ آگے ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ تذکرہ کر رہے ہیں اپنے عمل صالح کا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ آبادی کوئی نہیں، بالکل غیر ذی زرع، ہاں کوئی آبادی نہیں، کالے پہاڑ ہیں ہر طرف، اور کوئی زر بھی نہیں، کھیتی بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، اور میں ٹھہرا کے جا رہا ہوں اپنی اولاد کو، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، ہاجر کو وہاں بٹھا کے پھر چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ من ذریتی بواد غیر ذی زرع،
انذا بیتک المحرم، تیرے مکرم گھر کے پاس تجھے اپنے عمل صالح کو ذکر کر کے کہتے ہیں ربنا ربنا ربنا۔ آگے قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، ہاں اپنی کمزوری کو ذکر کرنا یہ بھی وسیلہ ہے، اپنی مسکنت کا اظہار کرنا اور اپنی کمزوریوں کو ذکر کرنا، اللہ میں کچھ بھی نہیں، سارا تو ہی تو ہے۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آدم نے کیسے دعا مانگی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا۔ اسی طرح نیچے آ رہا ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ، آج پڑھے نجات دے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے، تو رحمت کا وسیلہ۔ آگے پھر آ گیا اللہ منی دعا ان ادعو بھی فی صلاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی جو نماز میں مانگتا تھا، اور وہ کیا تھی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ پیغمبر کی دعا سکھائی ہوئی ہے، اس میں بھی وہی۔ چلو یہ آگے آسان ہے، آگے چلتے جائیں۔ ایک درمیان میں آ رہا ہے سید الاستغفار، یہ یاد بھی کر لو، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ یہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی، کہتا ہے اللہم انت ربی، اللہ تو ہی میرا مشکل کشا ہے، یا اللہ تو ہی میرا مشکل کشا ہے، نہیں کوئی پکارے سننے والا سوا تیرے، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ، اور میں تیرے عہد توحید پہ قائم ہوں اور تیرے وعدے پہ جتنی میری طاقت ہے، مستطاعت، جتنے جوگا میں ہوں میں پکا ہوں، مستطاعت ابوء لک بنعمتک علی، میں اقرار کرتا ہوں تیری نعمتوں کا اپنے اوپر، اور میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، ابوء لک بذنبی، میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی، پس تو مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ مجھے پتہ یقین ہے کہ گناہوں کو تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، الا انت، اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں نے کیا ہے، اذا قال حین یمسی فمات دخل الجنہ او کان من اہل الجنہ۔ یہ آ رہی ہے کہ اگر اس نے یہ دعا رات کو پڑھ لی نا، شام کو، صبح تک مر گیا تو جنتی ہے، اور صبح پڑھ لی شام تک مر گیا تو جنتی، گارنٹیڈ ہے، بخاری میں ہے، یمسی فمات دخل شرط ہے کہ عقیدہ اسی کے مطابق ہو جو کہہ رہا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سید الاستغفار، سارے استغفار۔ یہ نہیں آئے فضائل اعمال میں، یہ بھی آنی چاہیے تھی۔ اچھا آگے ذرا دیکھو، بحث کیا چل رہی ہے؟ تین چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو آ گیا توسل باسماء اللہ الحسنی، دوسرا توسل بالایمان والعمل الصالح۔ اب یہاں پر
نیچے وہ 3 بزرگوں کا واقعہ لکھا ہے. تینوں نے اپنے اخلاص کا حوالہ دیا تھا. ان میں 3 بزرگ کے 3 بزرگ سفر پہ جا رہے تھے. راستے پہ طوفان شروع ہوا. خیبر پختونخوا کے تھے تینوں. راستے پہ بارش شروع ہوئی, طوفان شروع ہوا. تو اب یہ جو 3 بزرگ تھے تو یہ کسی غار میں جا بیٹھے. بھائی چلو بارش سے بچ جائیں. تو غار کے اندر ہی بیٹھے کہ اوپر سے سلائیڈنگ ہوئی اور وہ جو بڑا پتھر تھا وہ لڑک کے ان کی غار کے اوپر آ گیا. 3 بزرگ اندر اور اوپر وہ پتھر. اب یہ اندر بیٹھے ہیں. اندر بیٹھ کے انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں. تو انہوں نے کہا یار اب یہ کریں کہ پہلے یہ سوچو کہ ہم نے زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے, کوئی نیکی ہے صحیح. اس لیے میں نے کہا ایک آدھ نیکی سنبھالنی چاہیے. تو انہوں نے بیٹھ کے مراقبہ کیا, بھئی ہم نے کوئی زندگی میں چنگا کام کیتا ہے, کوئی کام کیا بھی ہے. انہیں یاد آ گیا. انہوں نے کہا اپنے نیک اعمال یاد کر کے اللہ سے دعا مانگو. تو انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے مانگی کیا, اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ من ہذہ الصخرہ. تینوں نے دعا مانگی نا. اور کیا کہتے ہیں, اللہم ان کنت فعلت ذالک. یہ لفظ ہیں جو محل استشہاد ہیں. حدیث بہت لمبی ہے. یا اللہ اگر میں نے کیا تھا وہ کام تیری رضا کے لیے, ففرج عنا تو کھول دے ہم سے جس مصیبت میں ہمیں یہ صخرہ. فن فرجت شیعہ تھوڑا سا وہ سرک گیا, کھل گیا. لا یستطیعون الخروج وہ نکل نہیں سکتے تھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قال الآخر دوسرے نے کہا, کانت لی بنت امن یا اللہ میری کزن تھی, کانت احب الناس الیہ وہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھی. فاردتها عن نفسها تو میرے ذہن میں آیا اس سے مجامعت کرنا. اس نے انکار کیا حتیٰ کہ اس نے شرط رکھ دی کہ میں اسے 20 20 و 100 دینار 120 دینار دوں اس پر کہ وہ مجھے اپنے اوپر قدرت دے گی. قالت لا احل لک ان تفض الخاتم الا بحق. یہ لمبا واقعہ ہے کہ میں نے وہ پیسے دینار جمع کیے اور جب دینار اس کو دیے اور میں اس کے خاتم کو توڑنے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈر اور یہ خاتم بغیر حق کے مت توڑ. تو بس اس نے جب مجھے اللہ تیرا حوالہ دیا اتق اللہ تو میں وہاں سے اٹھا اور 120 دینار بھی اسی کو دے دیا اور میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے اس سے گناہ بھی نہیں کیا. فتحرجت من البکوء علیہ فانصرفت عنہا وہی احب الناس الیہ وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی لیکن میں نے تیری وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. وترکت الذهب الذی آتیتها اللہم ان کنت فعلت ابتغاء وجہک اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ففرج عنا ما نحن فیہ تو دور کر دے جس میں ہم ہیں. فانفرجت الصخرۃ غیر انہم لا یستطیعون الخروج. وہ چٹان پھر زیادہ لڑک گئی, نیچے آ گئی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الثالث تیسرا بزرگ کھڑا ہوا اور اس نے کہا اللہم انی میں نے ایک مزدور رکھا تھا فآتیتہم اجرہم ہاں میں نے کئی مزدور رکھے ان کو پوری تنخواہ دی. غیر رجل واحد ایک آدمی کو پوری تنخواہ نہیں دی. ترک الذی لہو وہ چھوڑ گیا لہو وذہب چلا گیا
ہاں تو ایک مزدور تھا وہ چلا گیا اور چھوڑ گیا مال، تو میں نے کیا کیا، فَثَمَّرْتُ أَجْرًا حَتَّى کثرت منہ الاموال، میں نے اسے اجرت دی حتیٰ کہ میں نے اس کا مال جو ہے اجرت پہ لگایا، مال زیادہ ہو گئے، فجاءنی بعد حین، وہ ایک وقت کے بعد آیا، فقال یا عبداللہ ادے الی اجری، اس نے کہا اللہ کے بندے یہ مجھے میرا مزدوری دے دے، میں نے کہا فقلت له كل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم والرقیق، میں نے کہا یہ جو نظر آ رہا ہے، اونٹ، گائے، بکریاں، غلام، یہ سارے تیرے ہیں۔ تو اس مزدور نے مجھے کہا مجھ سے مذاق کرتا ہے، میری تو چند ٹکے تھے اور اتنا مال مویشی نظر آ رہا ہے، تو فقلت انی، میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، فاخذہ کلہ، انہوں نے پورا لے لیا، فاستاکہ، اس کو لے کے چل پڑے، فلم یترک منہ شیئا، کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، اللہم فإن کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ، یہی جملہ ہے، ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا ہے تو فافرج، یہ پتھر ہٹا دے، چٹان ہٹا دے۔ فرمایا وہ صخرہ فن فرجت الصخرۃ فخرجوا یمشون، وہ نکل گیا چٹان اور وہ باہر نکلے اور چل پڑے۔ تو یہ پیغمبر کریم نے کیوں ہمیں بتائے؟ یہ بتایا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ سے مانگنے کا، اور یہ ہے توسل بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال کو یاد کر کے، ایک تو ہے نا نیک عمل کر کے، ایک ہے نیک اعمال کو یاد کر کے اس کا حوالہ دینے کا، یہ بھی توسل کا ایک انداز ہے۔ تو یہ بھی توسل ہے بالاعمال الصالحہ، تو یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اور اسی طرح اگلا ہے توسل المومن الی اللہ بدعائے اخیہ المومن لہو۔ چلو جی اچھا ہوا ہمارے شیخ تشریف لے آئے، تو اب میرا خیال ہے 5-10 منٹ شیخ آپ سے خطاب کریں گے، اور جو بقیہ ہے پھر بعد میں پڑھیں گے۔